أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ مالک الملک حکم الحاکمین دی ذات اقدس و مقدس واسطے ہے. درود و سلام سید الانبیاء سید الرسل سرتاج الرسل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم دی ہستی اقدس واسطے ہے. سامعین دی وقار، اللہ سبحانہ و تعالی دی بابرکت کتاب دی ایک مختصر آیت تواڈے سامنے تلاوت کیتی ہے. جس کا معنی مفہوم ہے بے شک جنہاں لوگوں نے اس بات کا اعلان کیتا کہ ساڈا رب اللہ ہے، اعلان کرن دے بعد لوگ اس بات تے قائم ہو گئے. ثم استقاموا، انہاں استقامت اختیار کی تھی. رب کائنات فرماتے ہیں تتنزل الملائکہ، میں ملائکہ دے ذریعے انہاں واسطے اس بات کا اعلان کرنا کہ دنیا کائنات کے اندر انہوں نے کسی قسم کا کوئی خوف ملال غم یا حزن نہیں کوئی ہوئے گا. تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ جنہاں لوگوں نے اپنی زندگیاں دے اندر اپنے معاملات، اپنا کردار، اپنا ایمان، اپنا ذوق، اپنا شوق اس انداز پیش فرمایا ہے، اور لوگ تاریخ کے اندر بھی امر ہو گئے، اور لوگ اللہ کی کتاب بھی امر ہو گئے، اور لوگ حدیث مصطفیٰ بھی مصداق بن کے امر ہو گئے. انہاں لوگوں نے حیات جاودانی پائی ہے، انہاں دے نام نہیں مٹے، انہاں دا مشن نہیں مٹیا.
انہوں دا کردار نہیں مٹیا، انہوں دی سیرت و صورت دنیا دے اتے اظہر من الشمس بن کے ہے. لوگوں نے اس کو اپنی ہدایت حاصل کی تھی ہے، لوگوں نے اس کو اپنے واسطے رہنمائی لئی ہے. لیکن جڑے لوگ ان اعمال دے نال، اس سوچ اور فکر دے نال اس زمین دے اوپر زندہ رہ کے اپنی زندگی نو چند دن گزار کے گئے، چند ماہ گزار کے گئے، چند سال گزار کے گئے، اور چاہے کہ وہ بہت لمبی عمر پا کے گئے، اگر لمبی عمر ہے تو اس کے اندر بھی استقامت ہے، تو رب کائنات نے انہوں نے زندگی نو پنجابی کہہ دو پاگ لا دیتے ہیں. اور اگر انہوں نے زندگی مختصر ہے کہ جس طرح ٹیپو سلطان دے الفاظ نے شیر دی ایک دن دی زندگی بیتر دی 100 سالہ زندگی تو بہتر ہے، چاہے وہ چند لمحے ہی کیوں نہ ہوں. آج ایک کردار دا میں اظہار کو جینا لفظ سچ کر دیا. میرے اور تہاڈے سامنے قائد ملت، شہید ملت حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ، آپ دی سیرت و صورت، آپ کا کردار بھی ساڈے سامنے ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ زندگیاں جی کے کامیابیاں ملتیاں نے، حقیقت یہ ہے کہ جنہ لوگوں نے اس بات کا اظہار کیتا ہے قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، خدا دی قسم وہ مر کے بھی زندہ ہوا کرتے ہیں. اور لوگ اس زمین کے اوپر ایسا کردار پیش کر کے جاتے ہیں کہ میرے جیسے فقیر، تہاڈے جیسے لوگ اس کردار تو اپنے واسطے رہنمائی حاصل کرتے ہیں. حضرت ڈاکٹر فضل الہی ظہیر فرمانے نے کہ ایجنسیاں دے لوگ بڑا زیادہ پریشر لے کے آئے ساڈے والد محترم دے کول کہ احسان الہی ظہیر نو کہہ دو کہ اپنے اس مشن تو ہٹ جائے، زندگی نو، اپنی زندگی نو بچا لے، بڑے خطرناک رستے تے ہے. ڈاکٹر صاحب فرماندے نے میرے والد محترم نے رات کو بٹھا کے برادری دے لوگ بٹھا کے یہ بات کہی کہ بڑا ہی پریشر ہے اور تیرے بارے بڑیاں اس طرح دی باتیں سامنے آ رہی ہیں، لوگ تیرے مخالف نے، جماعتاں مخالف نے، مسلک مخالف نے، فوج مخالف ہے، تڑے مخالف نے. ساری باتیں سن کے ایک ہی بات کہہ کے اس مجلس کے اندر اٹھ کے چلے گئے. ابا جان اگر صبح سیال کوٹ تو جاندے لاہور ایکسیڈنٹ اندر میں مر جاؤں پھر بھی تو میری موت نو قبول کرو گے، اور اگر میں پاکستان دی درو دیوار دے اندر الہ کلمت اللہ واسطے، احیاء سنت رسول اللہ واسطے کٹ جاواں، مر جاواں، تو تہاڈا سر فخر نال بلند ہونا چاہیے، نہ کہ سر نگو ہونا چاہیے. ایسے الفاظ تاریخ کے اندر عمر ہو گئے. خدا دی قسم ایہی مزاج، ایہی فکر، ایہی سوچ انہوں لوگوں تاریخ کے اندر زندہ کرتی ہے. اور چاہے انبیاء ہون، چاہے اتقیاء ہون، چاہے صلحاء ہون، چاہے محدثین ہون، چاہے مفسرین ہون، چاہے علماء ہون، ایک کردار پیش کرنے واسطے سب کو پہلے جو بنیاد رکھی جاتی ہے
اس بنیاد نو کیا جاتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. استقامت انسان اپنے رب کے نال ایک خاص تعلق بنا کے حاصل کرتا ہے. اللہ کی دعا ہے اللہ مینوں اور تہانوں اس خطبے کی نسبت نال ایسا ایمان نصیب فرما دے, ایسی غیرت و حمیت نصیب فرما دے, ایسے اعمال اور ایسا کردار نصیب فرما دے کہ جس کردار کے اندر پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی کچھ خوشبو شامل ہوئے, آپ کی سنت کا کچھ رنگ شامل ہوئے, اور آپ نے جس طرح صحابہ کرام نو زمین دے اوتے استقامت کا درس دیتا اور صحابہ کرام نے اپنی زندگیاں پیش کیتیاں, انبیاء نے اپنی زندگیاں پیش کیتیاں, اور اتقیاء نے صلحاء نے زندگیاں پیش کیتیاں, ایسے ہی انداز اندر علماء نے اپنی زندگیاں پیش کیتیاں. خدا دی قسم اللہ رب العالمین نے کسی دا کدی کوئی عمل ضائع نہیں کیتا. من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا. اللہ رب العالمین شر کا ایک ذرہ بھی توڑ دے گا, اور اگر میرے اور تواڈے عقیدے کے اندر خیر دی یہی بات شامل ہوئی کہ اسی اور کچھ نہیں کر سکتے لیکن اپنے رب تے توکل کامل کرتے ہیں, اپنے رب تے بھروسہ کامل کرتے ہیں, یقین کامل رکھتے ہیں, اور پھر اس کے اندر کچھ اعمال ہو جان, حقیقت کے اندر یہی انسان دی کامیابی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام آپ دے حوالے نال مفسرین نے ایک بات لکھی ہے. سیدنا سلیمان علیہ السلام ہوا نو حکم دیتا اے ہوا میرا اے تخت اٹھا لے, اے تخت اٹھا تو اٹھا کر کے اس نو فلاں مقام تے پہنچا دے. سیدنا سلیمان دا کہنا ہے ہوا آپ دی تباہ کر دیے, اسے ہی انداز دے اندر اس تخت نو اٹھایا, اٹھا کر کے لے جا رہی ہے کہ نیچے تو ایک بندے نے دیکھا, کہتا ہے کیا بات ہے, کیا بات ہے جناب, کس انداز دے اندر اڑ رہے ہو, اور اس نے منہ جو جھٹکے انداز سے الفاظ نکلے, کہتا واہ سبحان اللہ, واہ سبحان اللہ, کیا ہی بات تھوڑی کیویں تسی لے کے جا رہے ہو. سیدنا سلیمان نے جویں الفاظ سنے فرماتے نے اے ہوا ذرا میرے اس تخت نو روک دے, نیچے اترن دے. تخت نیچے اتر گیا, جویں تھلے اتریا نا تخت تے آپ اس بندے تے کول آ گئے. آگے فرماتے نے اے بیلیا آ ہون دے کی پڑے, آ ہون دے کی آکھے, کہندا جناب سلیمان میں کی آکھنا ہے, میں تے تہاڈا سبب ویکھ کے واہ واہ پہ کرنا. فرماتے نے واہ واہ نہ کر, اس واہ واہ کرن تو پہلے جڑے لفظ بولنی او بول. کہندا میں تہاڈا سبب ویکھیا, آ جڑا ہیلی کاپٹر تانوں لگا ہے اے جویں تسی اڑا رہے ہو, میں تے اے ویکھ کے کہہ رہا ہوں واہ سبحان اللہ, کیا بات ہے تہاڈی, کس انداز چھڑا رہے ہو. سیدنا سلیمان فرماتے نے او بیلیا ایک گل یاد رکھی, ایک گل سن لے, ایک وقت آئے گا اے تخت نہیں رہے گا, ایک وقت آئے گا اس تخت تے بیٹھنے والا بھی نہیں بیٹھے گا, ایک وقت آئے گا میں بھی نہیں رہوں گا, ایک وقت آئے گا تو بھی نہیں رہے گا, لیکن جو تو بولے ہی نا یہ رہ گئی رہے گا, کیوں
کیونکہ کل شیء ہالک الا وجہہ، ایک جیوے چہرہ ایسا ہے جنہیں باقی ہرن، کل من علیہا فان ویبقا، ایک ایسا چہرہ جنوں بقائے او رب العالمین دا چہرہ ہے، او ذات اس رب دی ذات ہے، نہ تو بچے گا نہ میں بچاں گا، لیکن جو تو پڑھے نا اے رہ گئی رہے گا، جنوں تو یاد کیتا نا پڑھا حالانکہ دیسی انداز دے اندر، لیکن فرمایا اپنا آپ نو اس بات تے قائم کر کی قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اس بات تے خوش نہ ہو کہ تخت باقی رہنا ہے، اس گل تے خوش نہ ہو کہ سبب کیڑا چنگا ہے، اس گل تے خوش ہو جو منہ بھولے سبحان اللہ ساریاں صفتاں ہوندیاں نے جڑا انہاں تختاں نوں اڑان تے قادر ہے، اس گل تے خوش ہو خدا دی قسم نعمتاں بڑیاں نے، انہاں نعمتاں دے اوتے بندے دے ہر طرح دے جڑے نے او توکل بڑے نے، انہاں نعمتاں دے اوتے بندے دی عیاشی بڑی ہے، بندے دے ٹھٹ بڑے نے، بندے دے سواد بڑے نے، لیکن سارے سواد کس ذات دے نال منسلک نے، وہی ذات ہے جنوں تسی کامل یقین دے نال پکارو تے ہر موقع تے تہاڈی دعا نوں سندا ہے، ہر لمحے تہاڈے نال ہے، ہر فکر وچ تہاڈے نال ہے، کہ جڑی فکر ایک مومن دی ایک مسلمان دی کتاب و سنت دے تابع ہویا کرتی ہے، اے تے ایک نبی دی کیفیت ہے، ایک پیغمبر دا عالم ہے۔ آؤ میں تانوں تہاڈے ہی شہر وزیر آباد دے اس محدث تک لے جانا جس نوں تاریخ آج بھی مولانا عبد المنان وزیر آبادی دے نام تو جان دی، شیخ الحدیث مولانا عبد المنان وزیر آبادی، اکھاں تو نبینے میں لیکن ایمان تے کامل یقین کس انداز چھے، ایک موقع کہ لوگوں نے دعا واسطے دا کیا، حضرت دعا کر دیو بارش نہیں ہو رہی، اللہ اپنی رحمت دی بارش پا دے، حضرت عبد المنان وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ کی فرماندے نے دعا کرندہ بارش واسطے ایک مزاج ہو رہے، اور یہ کہ پار چٹیل میدان اچ نکلیا جائے، نماز استسقاء ادا کی جائے، اللہ کو دعا جائے، اللہ اپنی رحمت نہ بارش نازل کر دے، تے اللہ بارش نازل کر دیں گے۔ آؤ چلیے میدان دے اندر تے جا کر کے اتھو دعا کرنے دو رکعتاں پڑھ کے، ہن حضرت وزیر آبادی بھی نکلے، جماعت دے چند ساتھی نے وہ بھی نال نکلے، میدان دی طرف جاندے نے پہ، ایسے لوگ بھی معاشرے دا حصہ ہوندے نے، پوچھتے نے بھائی جی کدھر جاندے ہو پہ، ایتے کدھر جاندے ہو پہ، حضرت دا جواب کوئی نہیں تھے، ایک بندہ بولیا مسل کی تعصب اپنی جگہ تے بولیا تے اندر ساڑھے حضرت صاحب نے میدان جا کے دعا کروانی ہے، بارش واسطے دی تے ساڑھا دے دے اسی نال چاہیے، اسی بارش دے واسطے دعا کرن میدان جا رہے ہیں، اٹھ دو رکعت پڑھ کے نماز دعا کریں گے۔ اس بندے نے ٹپیکلی جی انداز جواب دیتا، اندر انہیں نونال لے کے جا رہے ہو، تعصب ہے نا، انہوں مسل کی تعصب ہے، انہوں حق دا پتہ ہی کوئی نہیں، انہوں اس گل دا پتہ ہی نہیں، بارشہ نبی نے نہیں وسایا کر دے، انہوں اس گل دا علم ہی نہیں کہ بارشہ کون وسایا کر دے، انہوں اس گل دا شعور ہی نہیں، بول پیا دھیان دے اچھا آن نبی نہ بارش وسوائے گا، انہوں نہ لے کے چلو میلن واسطے۔ حضرت نے پھر بھی گل سنی ہے، جواب کوئی نہیں دیتا، جا کے 2 رکعت نماز پڑھی، نماز پڑھن تو بعد
اپنی ہی جگہ تے بیٹھ کے آندے نے اللہ عبد المنان تیرے کولوں رحمت دی بارش منگدا ہے، اللہ بارش نازل کر یا بارش دے دے یا عبد المنان وزیر آبادی نو ایتھے موت دے دے۔ ثم استقاموا، اس تے در تے استقامت ہوئے تے صحیح، ایسا مزاج بنے تے صحیح۔ لوگ کہندے نے جڑی جماعت تھے بارش واسطے دعا کروان واسطے آئی ہے وہ کرا دے اندر نہیں پہنچی۔ اللہ نے بارش نازل کر دی تھی او حی لا یموت ذاتے، او ہر میدان دے اندر، ہر تحریک دے اندر، ہر تدبیر دے اندر، ہر مزاج دے اندر، ہر دعوت دے اندر، ہر فکر دے اندر اپنے بندے نو کدی تنہا نہیں چھڑیا کردا، کدی وہ ملائکہ کے ذریعے مدد کردا ہے تے کدی اپنی قدرت تے کامل تے کرشمے وخا دیتا کردا ہے۔ ضرورت مینوں تے تانوں صرف اور صرف اپنے ایمان نو کامل کرن دی ہے، میرا تہاڈا ایمان کامل ہو جائے۔ اے کیفیت اگر شعبہ تدریس کے میدان وچ بھی دیکھنی ہے، طالب علم نے نبی نے سننا ایک نراندے نے حضرت نبی نے تے صحیح بخاری پڑھا دے نے، اسی یہ نبو بخاری پڑھنے ہیں تو نبی نے نام تو پتہ ہی کوئی نہیں، لیکن حضرت حدیث دی ساری کتاب تے حافظ سن حدیث محدث سن، کئی ہزاروں حدیثاں زبانیات۔ حضرت حدیث پڑھان لگے تے طالب علم نے اپنی کلاس میں آپس صلاح کی تھی۔ حضرت نبی نے آج چیک کریے بلا حضرت سانو صحیح پڑھا دے رہے کہ نہیں۔ انہوں منڈیا نے آپس صلاح کر لئی، صلاح کر کے اندر نے آج یہ کرنے حضرت نو سبق دینے دسنے فلاں حدیث ہے تے حدیث پڑھ دیا، جڑی حدیث دی دا راوی یا راویہ اس دا نام چینج کر دینے حدیث دا نمبر بولیا، بول کر کے اس طالب علم نے حدیث دی راویہ ماں جی عائشہ صدیقہ نے اس نے راوی دا نام تبدیل کیتا، بچہ طالب علم نے ماں جی دا نام تبدیل کر کے ہن حدیث دے متن پڑھن لگا، اندہ ان ام سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ استاد نے اتھے ڈک لیا، فرمانے نے بیٹا اے نمبر دی حدیث جڑی ہے ان دی راوی اماں جی ام سلمہ نہیں، ان دی راوی اماں جی عائشہ صدیقہ نے۔ ہن بچیاں نے آپس وچ مشورہ کیتا سی، استاد دا امتحان شروع ہویا ہے، بچیاں نے استاد جی ایتھے تے اماں جی ام سلمہ دا نام لکھیا ہے، آندے نہیں ام سلمہ نہیں، ایس حدیث دی راوی اماں جی عائشہ صدیقہ نے۔ بچے بھی اصرار کر گئے، پتہ لگتا ہن کی ہوندا، حضرت فرماتے نے اگر ایس حدیث دی دا جو نمبر ہے ان دے مطابق اگر اس حدیث دی راویہ اماں جی عائشہ صدیقہ نہیں تے اماں جی ام سلمہ نے تے کتاباں بند کر دو، عبد المنان وزیر آبادی دا حافظہ ٹھیک نہیں رہا، آج تو بعد میں حدیث ہی نہیں پڑھانی۔ بچے اٹھے نکل گئے، جا کر کے سو گئے تے حدیث دا سبق پڑھے ہی کوئی نہیں، کتاباں بند، جا کے سو گئے۔ جس وقت تہجد دا ٹائم ہویا، تہجد تو چند لمحے پہلو ہی حضرت عبد المنان وزیر آبادی اس کلاس کے بچیاں دے دروازے تے آ کے دستک دیندے نے، بچے حیران و شستر جلدی نہ اٹھدے نے۔ حضرت فرماتے نے اے سیدھے ہو جاؤ، ایتھے آؤ میں تہاڈی کلاس لڑنی ہے۔ استاد جی کی ہویا؟ فرمایا غصہ بھی مینوں تہاڈے تے ہے سی، لیکن میرا غصہ ٹھنڈا ہو گیا ہے، مینوں یقین کامل ہو گیا ہے،
کوئی گل نہیں غصہ مینوں ہے سی لیکن تہاڈی اس شرارت دی وجہ تو اللہ نے اما جی نال ملاقات کرا دتی ہے استاد جی کی گل ہے کی ہویا فرمایا ہویا ہے وے شرارت تساں کیتی ہے اما جی نے خواب جا کے مینوں کہہ دیتا عبد المنان اٹھ پاک پیغمبر دی حدیث دا منج اٹھا تحریک اٹھا صبر اٹھا جڑی اللہ نے تیرے تے ڈیوٹی لگائی ہے اس نو پورا کردا جا اٹھ جا کے طالب علم پیغمبر دی حدیث پڑھا اس حدیث دی راویہ ام سلمہ نہیں میں عائشہ صدیقہ پڑھا اس گلدا مینوں کسے بندے نے کسے شیخ الحدیث نے نہیں دسیا تہاڈی شرارت دی وجہ تو میری ماں نال ملاقات ہو گئی ہے آؤ اس حدیث دی راویہ ام عائشہ ہے بچے اندر استاد دی اسمی شرارت بھی کیتی سی یقین کامل ایسا ہوئے خدا کی قسم زمین دے اوتے اللہ اپنے مومن بندیاں دی مدداں انج کیتا کرتا ہے اللہ اپنے مومن بندیاں دے نال انج ہی انہاں دا آسرا تے سہارا بنیا کردا ہے اس واسطے اپنے آپ نو اس نہج تے لے کے آنا کم اپنا کرو مزدوریاں اپنیاں کرو ذمہ داریاں اپنیاں نبھاؤ اور جو بھی کرنا ہے وہ اپنے مزاج وچ کرو لیکن اپنے ایمان دی کیفیت نو ہمیشہ اس ہی نہج تے رکھنا جتھے اللہ کے قرآن نے کہا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا میرے پاک پیغمبر نے فرمایا فتنے دا دور ہوئے گا اس دور کے اندر وہی انسان انہاں فتنیاں تو محفوظ ہوئے گا جیڑا کال اور کیل تو آزاد ہو جائے گا پیچھے نہیں چڑھ جانا واجی کھل لڑی شروع نہیں کر دینی پھر آپ نے ایک بڑی خوبصورت مثال دی تھی آپ نے فرمایا اس بندے دا ایمان کتنا ہی چنگا ہوئے گا کیا بات ہوئے گی اس بندے دے ایمان دی کیا کیفیت ہوئے گی اس بندے دے ایمان دی جیڑا ایک پہاڑی دے اوتے کلا ہی اذان پڑھے گا پھر کلا ہی مکبر ہوئے گا پھر کلا ہی امام ہوئے گا اللہ کے رسول نے دی کی وجہ فرمایا او بندہ دنیا داری دے سوشل میڈیا دے اور مختلف قسم دے افکار دے مختلف قسم دے نظریات دے مختلف قسم دیاں جناب شرارتاں دے مختلف قسم دے دنیا دے اوتے من جڑے آن گے انہاں تو اپنے آپ نو محفوظ کر کے ایمان اس گل تے رکھے گا ان الذین قالوا ربنا اللہ میرا رب اللہ ہے میں یقین بھی رکھنا تے ان دی ذات تے میں ایمان بھی رکھنا تے ان دی ذات تے میں اپنے آپ نو پیش بھی کرنا تے ان دے سامنے پیش کرنا ہے اور جتنی زندگی گزارا ان دے وچ اعمال دا طریقہ لینا تے جناب محمد رسول اللہ دی ذات لینا ہے اس واسطے آپ نے فرمایا کیا ہی وہ سین بندہ ہے کیا ہی وہ اللہ انسان ہے کہ جڑا انسان کلا ہی مکبر ہے کلا ہی موزن ہے نہیں وہ کال اور کیل دیاں لڑائیاں چ پیندا نہیں وہ چاہتا میں تے صرف او حدیثاں مننا گا جڑیاں حدیثاں قرآن نال ٹکراندیاں نہیں میں او مننیاں نے میں او کم کرنے نے جڑے صرف قرآن نے دسے نے میں او کرنا ہے جڑا جناب صرف میرے کسی امام نے دسیا ہے کسی فقہ دا میں مقلد ہاں تے جناب کسی فقیہ نے دسے نے تے میں او عمال کرنے نے بلکہ نہیں صحابہ دے منہج تے کھڑے ہو کے جتھے بھی اللہ اور اس کے رسول دا حکم آ جائے سر تسلیم خم کر جانا ہے اور فتنیاں دے دور وچ اپنے آپ نو انہاں فتنیاں تو محفوظ کرن واسطے نہ امام کسی امام دی جناب فقہ دے وچوں مسائل نو لب کے چلنا ہے تے نہ کسی محدث دے کول نو پھڑنا ہے بلکہ دیکھنا ہے ایتھے اللہ دے قرآن نے کیا تے کالی کملی والے دے فرمان نے کیا کہ ایسی سوچ اس نہج تے لے کے آتی ہے آئیے اس محدث کا بھی ذکر کر دینا اس تابعی کا بھی ذکر کر دینا
جس تابی دی کفیت کی ہے میرے تیرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ دی ذات پاک تو بعد اللہ پاک نے جدوں جناب ابوبکر صدیق نو خلافت عطا فرمائی. ایک اسود انسی نامی بندہ ہے جس نے یمن دے اندر نبوت کا اعلان کر دیتا ہے. اس کے خلاف جناب ابوبکر صدیق نے علم جہاد بلند کیتا ہے. جناب ابوبکر صدیق مکہ اور مدینہ کے اندر تحریک نو گرم کر رہے ہیں اس کے خلاف جہاد کرن واسطے. تے اے یمن دے اندر نبوت کا اعلان کیتے ہوئے یمن دے اندر ایک امام نے ابو مسلم الخولانی کا نام ہے. اے مخالفت کے اندر ڈٹے ہوئے نے اور ہر جگہ تے سنچت کر دینے پہ لوگوں نے چاہیا کہ کیوں نہ ہوئے اے وقت تے قذاب پیغمبر نو تے ابو مسلم خولانی نو سامنے پیش کیتا جائے. ہونے بندہ رونت بھی رکھدا ہے حیش و حشمت بھی رکھدا ہے جاہو جلال بھی رکھدا ہے. لیکن اے دے امام ابو مسلم خولانی دلائل تے انبار دے نال کتاب و سنت تے منہج دے نال اس فکر تے قائم نے کہ میرے پیغمبر تو بعد کوئی نبی کوئی نہیں آ سکتا. کوئی نبوت کا دعویٰ کرے کذاب ہے جھوٹا ہے. امام ابو مسلم خولانی نکلے انہاں دے سامنے پیش کیتا گیا گرفتار کیتا ہوا ہے. امام ابو مسلم خولانی پیش کیتے گئے کہندا دس میرے بارے کی جاننا. آپ خاموش نے کہندا بولتا کیوں نہیں. آپ پھر خاموش نے آندا کوئی گل تے کر. آپ پھر خاموش نے کہندا اچھا تو بولنا نہیں اگے پیچھے تے بڑا بولنا ہن میرے سامنے کیوں نہیں گفتگو کردا. اس نے بہلان واسطے کیا کہندا اچھا تو میرے بارے خود نہیں بولنا تے دس محمد کے بارے کی جاننا صلی اللہ علیہ وسلم. محمد کے بارے کی جاننا. امام ابو مسلم خولانی اس مقام تے بول دے نے فرماندے نے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. اگر میرے پیغمبر دے بارے پوچھنا ہے تے میں انہاں دے بارے اے جاننا اللہ نے خاتم النبیین بنا کے بھیجا ہے. کہندا اچھا اندروں صحیح طرح تے ڈٹے ہیں. فرمایا ہاں صحیح طرح تے ڈٹے ہاں. کہندا اگر تیری یہی کیفیت ہے تے میں تینوں اگ دے اندر زندہ جلا دیاں گا. اگ دے اندر زندہ جلا دیاں گا. اس نے چیخا جلائی اور امام ابو مسلم خولانی نو اس چیخا کے اندر پھینک دیتا. امام ابو مسلم فرماتے ہیں جس وقت اس نے اس چیخا میں پھینکن واسطے سٹن واسطے تیاریاں مکمل کیتیاں نے میری دل دے وچوں ایک ہی آواز نکلی ہے اللہ. ایک موقع سی جدوں تساں اعلان کیتا سی جدوں تساں کیا سی قلنا یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم. تساں اگ نو کیا سی اگے اج گلزار ہو جا تیرے اندر میرا ابراہیم آ رہا ہے. اللہ میں ابراہیم تے نہیں لیکن تو تے ہوئی مالک الملک ہے تو تے ہوئی رب العالمین ہے. اگر اللہ تو ہوئی مالک الملک ہے پھر میں پاک پیغمبر دی ختم نبوت واسطے اپنی ذات نو پیش کر چکے ہوں. اللہ دنیا دے واسطے دلائل ابراہیم دے انبار بڑھ جان دنیا واسطے قیامت تک واسطے نشانی بڑھ جائے کہ جناب ایک بندہ ایسا بھی دنیا تے ہو چکا ہے
اس نو اس امت محمد دا ابراہیم کیا جائے گا، اس بندے نو ثانی ابراہیم کیا جائے گا۔ پھر وقت کی آیا، ایک شور مچیا، اے شور مکے تک پہنچیا، مدینے تک پہنچیا، اے اگ گلزار ہوئی، ٹھنڈی ہوئی۔ اس ٹھنڈی اگ دے وچوں ابو مسلم الخولانی نکل کر کے اندنے ہون دنیا دے اوتے ابو مسلم خولانی یمن تے نہیں رہے گا، جس ذات واسطے اپنی ذات نو پیش کیتا ہے، یعنی جناب محمد رسول اللہ دی ختم نبوت، جن دے واسطے اپنے آپ نو پیش کیتا ہے، ہون اگر ٹکے گا اس ابو مسلم خولانی دا دل لگے گا تے صرف مدینہ تو رسول وچ لگے گا۔ یہ تو ایک گل پھیلی، شور مچیا، تاریخ اسلام اس بات نو عام کرتی ہے بھئی کہ اس پاک پیغمبر دی امت دے اندر ایک تابی نے ثانی ابراہیم دا لقب پا لیا ہے۔ ایک ذوق مدینے چ بنیا، شوق بنیا کہ ابو مسلم الخولانی دا کدی دیدار ہو جائے، پتہ لگے جس بندے نے ختم نبوت واسطے اتنا بڑا کام کیتا ہے کہ ایک دلیل بن چکے ہے کہ جڑی پاک پیغمبر دی حدیث ہے، سلاسون دجالون کذابون، میری امت کے اندر 3 دجال تے کذاب ہوں گے، لوگوں نے تو کبھی یقین نہ کریا دے اور دجال بھی نے تے کذاب بھی نے۔ اللہ نے مینوں ختم نبوت دا ایمان بڑھا کے بھیجا ہے۔ ایک کیفیت سنی مدینے دے اندر، آپ بھی سفر کرتے کرتے یمن تو مدینے پہنچ گئے، تے رات دا اندھیرا ہے، تہجد دا ٹائم ہے، ایک گھٹ دے اندر ایک بندہ بیٹھا ہے، اے بندہ سفر دی تھکاوٹ دے نال لیٹیا آرام پہ کرتا مسجد نبی اندر، تے ایک بندہ ہے، اس بندے دا نام عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ تہجد دی نماز پڑھ کے اندر پہ اللہ عمر تیرے کے انتجائے خاص کرتا ہے، عمر نو انی دیر تک موت نہ دیں جنی دیر تک ابو مسلم خولانی نو بیٹھا لوے۔ انہوں محسوس ہویا کہ اتھے کو بندہ بیٹھا ہے، اے شخص رب دیا تو کون ہے؟ اے دیا حضرت عمر اپنی دعاواں اپنے رب دے سامنے پہ کر دینے، کیونکہ دعاواں سننا ذات کیڑی ذات ہے، کیونکہ منہج کتاب و سنت سمجھانا ہی ہے وے تعلق اپنے رب نہ رکھنا ہے، اپنے رب تو منگنا ہے، تے رب ہر طرح دیا آسانیاں پیدا کر دے گا۔ حضرت امام ابو مسلم فرماتے ہیں، اے شخصا کندے واسطے دعاواں کرنا پیا؟ فرمایا اس پاک پیغمبر دی امت دا ایک ثانی ابراہیم گزرے ہے، میں اس واسطے دعاواں پہ کرنا۔ فرمایا اتنی گڑ گڑا کے دعا نہ کرے، اللہ نے تیری دعا نو سن لیا، میں ابو مسلم الخولانی ہوں۔ آئیے اپنا تعلق اپنے رب نال اس انداز مضبوط کریے، اپنے آپ نو پیش کریے، اپنے ایمان نو پیش کریے، یقین کامل نہ پیش کریے، جنہیں جناب ابراہیم نے اپنا ایمان پیش کیتا ہے انج پیش کریے، جنہیں انبیاء نے اپنا ایمان پیش کیتا ہے انج پیش کریے، جنہیں جنابت کیا نے ایمان پیش کیتا ہے تو انج پیش کر لئیے، جنہیں پاک پیغمبر تو صحابہ نے اپنا ایمان پیش کیتا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اللہ نے پاک پیغمبر دے صحابہ نو ایمان دی کسوٹی تے معیار بنایا ہی اس واسطے کیونکہ ایمان اللہ دے ہاں قابل قبول ایمان ہے۔ اللہ کی دعا ہے اللہ میں تو زندہ رکھے، ایمان اور اسلام تے زندہ رکھے، یقین کامل تے زندہ رکھے۔ اللہ رب العالمین موت بھی عطا فرمائے، اسلام تے عطا فرمائے، عقیدت توحید تے عطا فرمائے، منہج کتاب و سنت عطا فرمائے، وما توفیقی الا باللہ۔